نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت میں دین کی کمی کی وجہ یہ ہے کہ جب عورت ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہے، حیض کی حالت میں ہوتی ہے، تو وہ نہ نماز پڑھ سکتی ہے اور نہ ہی روزہ رکھ سکتی ہے۔ تو دیکھیں کہ جیسے یہ قیمتی عشرہ چل رہا ہے، عشرہ ذوالحجہ کا یہ پہلے جو 10 دن ہیں ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ تو ان دنوں میں حائضہ عورت یعنی حائضہ عورت جو ہے وہ کیا کام کرے، تو چلیے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو حیض کی حالت میں عورت ہے تو وہ نہ نماز پڑھے، نہ روزہ رکھے اور نہ قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ اس کے علاوہ وہ عورت ذکر اذکار کر سکتی ہے، استغفار کر سکتی ہے، درود پاک پڑھ سکتی ہے، تکبیرات پڑھ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تکبیرات کا خوب اہتمام کرنا ہے۔ حیض کی حالت میں بھی عورت تکبیرات جو ہیں وہ پڑھ سکتی ہے۔ اسی طرح دیکھیں، اگر جیسے میں نے آپ کو یہ آیت سورۃ توبہ کی یہ آیت بتائی تھی کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، تو جیسے کہ اگر آپ اس کا اہتمام کرتی ہیں تو آپ یہ بھی پڑھ سکتی ہیں، لیکن کیونکہ یہ قرآن ہے تو اس کو آپ نے توڑ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پوری آیت ایک دم سے تلاوت نہیں کرنی، تو یہ آپ نے توڑ کے پڑھنا ہے۔ اور آپ اس کو جیسے کہ 7 دفعہ پڑھنے کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، حدیث میں بھی اس کے بارے میں آیا ہے، تو 7 دفعہ پڑھنا ہے، لیکن آپ نے اس کو توڑ کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر آپ سنت عمل کرتی ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بستر پر جاتے تھے تو اپنے ہاتھوں پر سورۃ فلق، سورۃ ناس اور سورۃ اخلاص، یعنی سورۃ اخلاص سے شروع کرنا ہے، سورۃ اخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پھونک دیتے تھے، یہ تینوں صورتیں پڑھ کے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر سے لے کر اپنے سر سے شروع کرتے اور اپنے ہاتھوں کو پورے جسم پر پھیر دیتے۔ تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ آپ سنت عمل بھی کرتی ہیں تو حیض کی حالت میں بھی آپ یہ عمل کریں گی۔ بس آپ نے یہ کرنا ہے، کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ نے یہ صورتیں تو پڑھنی ہیں لیکن ان کو توڑ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ سورۃ البقرہ کی جو آخری آیات ہیں ان کو پڑھتی ہیں، جیسے وہ آخری رکوع ہے آمن رسول، سے وہاں سے شروع ہوتا ہے، تو اگر آپ وہ پڑھتی ہیں تو اس کی بھی چونکہ حدیث میں بہت زیادہ فضیلت آئی ہے اور آپ اس کو اپنی زندگی میں شامل کیے ہوئے ہیں، یعنی ہر روز پڑھتی ہیں، تو پھر آپ حیض کی حالت میں ان کو بھی پڑھ سکتی ہیں۔ اور اسی صورت میں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے پڑھنا تو ہے لیکن آپ نے اس کو توڑ کے پڑھنا ہے ان آیات کو، ٹھیک ہے، کہ جتنے بھی ذکر اذکار آپ پاکی کی حالت میں کرتی ہیں وہ سارے ذکر اذکار جو ہیں وہ آپ حیض کی حالت میں بھی کر سکتی ہیں، سوائے 3 چیزوں کے، ٹھیک ہے۔ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نہ نماز پڑھ سکتی ہیں، نہ روزہ رکھ سکتی ہیں، اور نہ ہی قرآن مجید کی اس طریقے سے تلاوت کر سکتی ہیں جس طرح کہ پہلے کرتی تھی، جیسے یہ کہ الحمدللہ رب العالمین، تو دیکھیں اس کو آپ اس طریقے سے نہیں پڑھ سکتی۔ آپ نے اگر سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے تو آپ کیا کریں گی؟ توڑ کے پڑھیں گی، الحمد للہ رب العالمین، اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ آپ نے سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، سورۃ فلق پڑھنی ہے، سورۃ ناس پڑھنی ہے، یا آپ نے سورۃ البقرہ کی آخری آیات پڑھنی ہے، یا آپ نے جیسے میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ پڑھنا ہے، تو آپ نے اس کو توڑ کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ اس دنوں میں آپ اور کیا کر سکتی ہیں کہ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ وہ دعا ہے، تو دعائیں کثرت سے مانگیں، ٹھیک ہے، دعائیں کثرت سے مانگیں، تو یہ سارے ذکر اذکار جو ہے وہ آپ کر سکتی ہیں۔